آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہم آج ان ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ایک بہت بڑے سوال پر روشنی ڈالتے ہیں کہ نو آبادیات یعنی کولونیلزم کو جائز ٹھہرانے کے طریقے وقت کے ساتھ کیسے بدلے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم 19ویں صدی کے دلائل سے سفر شروع کریں گے، جب بات نسل کی، خون کی اور معیشت کی ہوتی تھی۔ اور پھر آج کے دور تک آئیں گے جہاں یہی بحث نظریے، حکومت کرنے کے انداز اور سیکولرزم جیسی چیزوں پر ہو رہی ہے۔ بالکل، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کلاسیکی نوآبادیات سے نظریاتی نوآبادیات کی طرف ایک بہت بڑی منتقلی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہ میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جواز پیش کرنے کا یہ پورا کھیل کیسے اور کیوں بدلا۔ شروعات کرتے ہیں کلاسیکی دور سے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع میں جب یورپی طاقتیں دنیا پر چھا رہی تھیں تو وہ اپنے اس عمل کو کن بنیادوں پر درست کہتی تھی؟ دیکھیے، ذرائع کے مطابق اس کی 3 بہت مضبوط بنیادیں تھیں جنہیں ہم 3 ستون کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا اور شاید سب سے طاقتور ستون تھا نسلی برتری، یعنی ریشل ہائرارکی کا نظریہ۔ اچھا، یعنی سیدھی سادھی نسل پرستی؟ اس سے بھی ایک قدم آگے۔ یہ صرف تعصب نہیں تھا، اسے باقاعدہ ایک سائنس بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ سائنس؟ جی، سوشل ڈارونزم کے نظریات اس وقت بہت مقبول تھے اور ان کا استعمال کر کے یہ دلیل دی گئی کہ کچھ نسلیں، خاص طور پر یورپین نسلیں، حیاتیاتی طور پر مانے بائیولوجیکلی زیادہ ترقی یافتہ اور برتر ہیں۔ تو اس لیے انہیں حکومت کرنے کا حق ہے؟ بالکل، انہیں باقی پسماندہ دنیا پر حکومت کرنے کا ایک فطری قدرتی حق حاصل ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ کوئی سیاسی رائے نہیں تھی، اسے ایک سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ گویا یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے۔ اور دوسرا ستون کیا تھا؟ دوسرا ستون ایک اخلاقی جواز پر کھڑا تھا جسے تہذیب یافتہ بنانے کا مشن کہتے ہیں۔ مشن سیویلائزیٹریز؟ جی، فرانسیسی اصطلاح۔ اس نظریے کے مطابق مغرب کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ ان پر ایک بوجھ ہے کہ وہ دنیا کی پسماندہ، غیر مہذب اور جاہل قوموں تک تہذیب کی روشنی پہنچائیں۔ اور اس تہذیب کی روشنی سے ان کی کیا مراد تھی؟ ان کے نزدیک اس روشنی کا مطلب تھا جدیدیت، عیسائیت کا مذہب اور قانون کی حکمرانی۔ اچھا۔ مطلب ہم تمہیں صرف لوٹنے نہیں آئے، بلکہ ہم تمہیں اپنے جیسا بنانے آئے ہیں تاکہ تم بھی مہذب ہو جاؤ۔ یہ ایک طرح کی سرپرستی تھی، جیسے کوئی بڑوں کی طرح بچوں کو سکھا رہا ہو۔ اچھا، تو ایک طرف نسلی برتری کی سائنسی دلیل ہو گئی، دوسری طرف تہذیب سکھانے کا اخلاقی بوجھ۔ لیکن کیا اس سب کے پیچھے کوئی سیدھا سادہ مالی فائدہ بھی تھا؟ یقیناً، اور وہ تیسرا اور سب سے ٹھوس ستون تھا، یعنی معاشی ضرورت۔ اکنامک نیسیسٹی؟ جی، صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپ کی فیکٹریوں کو خام مال کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہیں ربڑ، کپاس، تیل، سونا اور دوسری معدنیات چاہیے تھی۔ اور یہ سب کچھ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں موجود تھا؟ بالکل، تو ان وسائل پر قبضہ کرنا ایک ضرورت بن گیا۔ اس کے علاوہ جب فیکٹریوں میں مال تیار ہو جاتا تو اسے بیچنے کے لیے نئی منڈیاں بھی درکار تھی۔ تو اس طرح استحصال کو عالمی ترقی کے لیے ایک ضرورت بنا کر پیش کیا گیا۔ صحیح کہا، یعنی یہ آپ کی اپنی ترقی نہیں بلکہ پوری دنیا کی خوشحالی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ واو، یعنی آپ کے وسائل بھی ہمارے اور پھر ہمارا بنایا ہوا مال خریدیں ہیں بھی آتی۔ یہ تو ہر طرف سے جیت ہے۔ ایک بات جو مجھے یہاں بہت دلچسپ لگ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تینوں جواز بہت ٹھوس چیزوں پر مبنی ہے۔ آپ کا خون، آپ کی نسل، آپ کا مذہب اور آپ کی زمین کے نیچے۔ جی، بحث اسی بات پر تھی کہ لوگ کون ہیں۔ ان کی سوچ یا نظریے سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ بنیاد لوگوں کی شناخت تھی، ان کی فکر نہیں۔ ان کا وجود مسئلہ تھا، ان کا نظریہ نہیں۔ جی ہاں، یہ دلائل تو اپنی جگہ بہت مضبوط لگتے ہیں۔ سائنس، مذہب، معیشت، سب کچھ تو ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ آخر یہ دیوار گری کیسے؟ جی، ذرائع کے مطابق ایک ہی بہت بڑا واقعہ تھا، دوسری جنگ عظیم اور خاص طور پر ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ؟ جب نازی جرمنی نے نسلی برتری کے اسی نظریے کو انتہا پر پہنچا دیا اور لاکھوں لوگوں کو گیس چیمبروں میں قتل کر دیا تو دنیا نے دیکھا کہ یہ سوچ کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔
تو جو نظریہ نوآبادیات کی بنیاد تھا، جب وہی اپنے منطقی انجام کو پہنچا تو اس نے خود اپنی ہی بنیاد کو تباہ کر دیا۔ بالکل، ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں نے سائنسی نسل پرستی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس کے بعد یہ خیال کہ ایک نسل حیاتیاتی طور پر دوسری سے برتر ہے، عالمی سطح پر اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہو گیا۔ تو وہ جواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی ملک کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم تم پر اس لیے حملہ کریں کیونکہ ہماری نسل تم سے بہتر ہے۔ تو پھر جواز کی بنیاد ہی بدلنا پڑی۔ جی، اور یہ ایک بہت گہری تبدیلی تھی۔ اب طاقت کے استعمال کا جواز اس بات سے ہٹ گیا کہ لوگ کون ہیں، اور اس بات پر مرکوز ہو گیا کہ وہ سوچتے اور حکومت کیسے کرتے ہیں۔ واہ! یعنی بحث نسل اور خون سے نکل کر نظریے، سیاسی نظام اور طرز حکمرانی پر منتقل ہو گئی۔ تو یہاں آ کر پورا کھیل ہی پلٹ گیا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کی جلد کا رنگ کیا ہے، بلکہ یہ کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسے نظر آتی ہے۔ جدید دور میں جسے ہم جائز مداخلت کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے۔ ذرائع اسے نظریاتی نگرانی کا نام دیتے ہیں۔ نظریاتی نگرانی؟ جی، اس کی کچھ واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی مثال ہے ریاست اور مذہب کا امتزاج۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی عجیب ہے۔ پرانی نوآبادیاتی طاقتیں تو خود مذہب یعنی عیسائیت پھیلا رہی تھیں، تو اب وہ مذہب کو ہی مسئلہ کیوں سمجھ رہی ہیں؟ یہی تو اس میں سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ پرانے دور میں جواز یہ تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو، اس لیے غیر مہذب ہو۔ آج کے لبرل جمہوری نظام میں معیار سیکولرزم بن گیا ہے۔ اچھا۔ اس نئے تناظر میں ذرائع بتاتے ہیں کہ ناقدین سیاسی اسلام یا دیگر ریاستی مذاہب کے عروج کو اندرونی نوآبادیات کی ایک شکل قرار دیتے ہیں۔ اندرونی نوآبادیات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی ریاست مذہبی قانون، مثلاً شریعہ کو ملک کے تمام شہریوں پر، چاہے وہ اس مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ان کے انفرادی سیکولر حقوق سے بالاتر ہو کر مسلط کرتی ہے۔ تو یہ ریاست کی طرف سے اپنے ہی شہریوں پر ایک قسم کی نظریاتی حکمرانی ہے؟ بالکل، یعنی ریاست اپنے شہریوں کی سوچ کو کنٹرول کر رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نوآبادیاتی طاقتیں کرتی تھیں۔ اچھا، تو اب معیار بدل گیا ہے۔ پہلے مسئلہ تھا کہ آپ ہمارے جیسے مہذب یعنی عیسائی نہیں ہیں، اب مسئلہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے مہذب یعنی سیکولر نہیں ہیں۔ کسی حد تک ایسا ہی ہے۔ دوسری مثال جو ذرائع پیش کرتے ہیں وہ ہے آزادی اظہار اور ارتداد کی آزمائش۔ اچھا۔ اس نئے نظریاتی منظرنامے میں مہذب دنیا کی تعریف لبرلزم کے اصولوں پر عمل کرنے سے کی جاتی ہے، جو ممالک یا معاشرے آزادی اظہار، خاص طور پر مذہبی تنقید پر پابندی لگاتے ہیں یا مذہب چھوڑنے یعنی ارتداد پر سزا دیتے ہیں۔ جی، انہیں فوراً قدیم، غیر ترقی یافتہ اور ظالم قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی کسی پر یہ قدیم ہونے کا لیبل لگتا ہے تو یہ ایک جواز بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ لیبل بالکل پرانے نوآبادیاتی دور کی سرپرستی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ان ممالک پر سیاسی دباؤ، معاشی پابندیوں یا عالمی تنہائی کا جواز فراہم کرتا ہے۔ اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ انہیں جدید اقدار سکھانے کی ضرورت ہے۔ جی، تو ڈھانچہ وہی ہے، بس اصطلاحات بدل گئی ہیں۔ تو اگر ہم اس کی تہ میں اتریں تو ایسا لگتا ہے کہ مہذب ہونے کی تعریف تو بدل گئی، لیکن ایک گروہ کا دوسرے کو پرکھنے، اسے کمتر سمجھنے اور اس پر اپنی اقدار مسلط کرنے کا بنیادی عمل اب بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع ایک بہت ہی خاص اور جدید مثال کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جہاں یہ نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہ ہے نو آبادیات مخالف تحریک کا اینٹی زائنزم یعنی صہیونیت مخالف نظریے کے ساتھ جڑنا۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ نظریاتی جنگ کتنی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلق کیوں اور کیسے بنا؟ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ ذرائع اس کے دو بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے اسرائیل کو آخری کالونی کے طور پر پیش کرنا۔ آخری کالونی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جدید علمی اور سیاسی حلقوں میں، خاص طور پر مغرب میں، ریاست اسرائیل کو اکثر یورپی آبادکار نوآبادیات کی آخری نشانی یا آخری باقیات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا۔
یہ بیانیہ تاریخی نوآبادیاتی شکایات کو مشرق وسطی کی جدید سیاست سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ اس سے نوآبادیات مخالف تحریک کو ایک نیا اور موجودہ محاذ مل جاتا ہے۔ تو یہ ماضی کی جنگ نہیں رہتی، بلکہ ایک جیتی جاگتی حال کی جنگ بن جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دلیل کے مطابق وہ ریاستیں جو اپنی قومی شناخت کو کسی خاص نسلی یا مذہبی گروہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، جیسے کہ ایک یہودی ریاست ہو یا ایک اسلامی جمہوریہ۔ صحیح، تو وہ ماڈرن سیکولرزم اور انفرادی انسانی حقوق کے آفاقی تصورات سے بنیادی طور پر مطابقت نہیں رکھتی۔ تو انہیں ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ جی، انہیں جدید لبرل عالمی نظام کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے یکساں شہری حقوق کے بجائے ایک گروہ کو ترجیح دیتی نظر آتی ہیں۔ اچھا، تو آئیے ذرا اس تبدیلی کو واضح کرنے کے لیے پرانے اور نئے جواز کا ایک فوری موازنہ کرتے ہیں۔ میں ایک نقطہ اٹھاتی ہوں، آپ اسے نئے دور کے حساب سے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ضرور، یہ دلچسپ رہے گا۔ تو پرانے دور کا بنیادی محرک تھا حیاتیاتی نسل پرستی۔ تو نئے دور کا محرک ہے نظریاتی ہم آہنگی، یعنی ہماری طرح سوچو ورنہ تم غلط ہو۔ پرانے دور کی اخلاقی برتری تھی عیسائیت اور مغربی تہذیب پیمانہ۔ اور نئے دور کے اخلاقی برتری ہے سیکولرزم اور لبرل جمہوریت پھیلانا۔ پرانے دور کا دشمن تھا وحشی یا قدیم انسان، اور نئے دور کا دشمن ہے تھیوکریٹ، یعنی مذہبی حکمران یا پھر سیونی۔ یہ موازنہ تو واقعی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ زبان پوری طرح بدل گئی ہے، لیکن طاقت کا توازن اور جواز فراہم کرنے کی نفسیات بہت ملتی جلتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ تضاد کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں خاص طور پر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف تو جدید لبرل جمہوریتیں ہر قوم کے حق کے خود ارادیت یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کے اصول کی بھرپور حمایت کرتی ہیں، یعنی ہر قوم کو حق ہے کہ وہ اپنا نظام خود چنے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، وہی جمہوریتیں انسانی حقوق کی زبان استعمال کر کے ان ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو جائز قرار دیتی ہیں جو ان کے سیکولر اور لبرل ماڈل کو مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہیں پر ذرائع میں ایک بہت طاقتور اور چونکا دینے والا موازنہ کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تہذیب یافتہ بنانے کے مشن نے صرف بائبل کی جگہ انسانی حقوق کے عالمیے کو دے دی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سخت بات ہے، لیکن کیا یہ کہنا کہ انسانی حقوق کا اعلامیہ نئی بائبل ہے کچھ زیادہ نہیں؟ آخر انسانی حقوق تو سب کے لیے اچھے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع میں جو تنقید پیش کی گئی ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسانی حقوق بذات خود برے ہیں، تنقید اس کے نفاذ کے طریقے پر ہے۔ اچھا، نفاذ پر۔ جی، دلیل یہ ہے کہ جس طرح پہلے بائبل کو ایک آفاقی سچائی مان کر دوسرے معاشروں پر مسلط کیا جاتا تھا، اسی طرح اب انسانی حقوق کے عالمیے کی ایک خاص مغربی، سیکولر اور انفرادیت پسند تعبیر کو ایک آفاقی معیار بنا کر ان معاشروں پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو گویا حق خود ارادیت کا اصول صرف تب تک لاگو ہوتا ہے جب تک آپ کا منتخب کردہ راستہ لبرل اقدار کے دائرے کے اندر ہو۔ اگر آپ اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو پھر انسانی حقوق کا ہتھیار استعمال کیا جائے گا۔ تنقید کرنے والوں کا موقف بالکل یہی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک مشروط آزادی ہے، حقیقی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آفاقی اقدار کا نفاذ دراصل ایک نئی نو آبادیات ہے۔ یہ پابندیوں، عالمی فورمز پر سیاسی تنہائی یا معاشی دباؤ کے ذریعے متنوع ثقافتوں اور تہذیبوں کو زبردستی ایک مغربی سیکولر اور لبرل سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہے۔ اور اس عمل میں ان معاشروں کی اپنی ہزاروں سال پرانی اقدار کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، وہ بس نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح عالمی طاقت کے استعمال کے جواز نسل اور معیشت کے ٹھوس دائرے سے نکل کر نظریہ اور طرز حکمرانی کی بحث میں داخل ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے اثرات ہم آج کی عالمی سیاست میں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی تنازع اب حیاتیاتی برتری کا نہیں رہا، بلکہ اس بات کا ہے کہ کون سی سیاسی اور سماجی فکر کو آفاقی یعنی یونیورسل حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق کسے ہے؟ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والی کئی دہائیوں تک نہیں ملے گا۔ آخر میں ہم سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ جی،
ایک سوال جو ان تمام ذرائع سے قدرتی طور پر ابھرتا ہے، اگر آفاقی اقدار کو طاقت کے زور پر مسلط کرنا واقعی ایک نئی قسم کی نو آبادیات ہے، تو پھر مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان حقیقی مکالمے اور باہمی احترام کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے، بغیر کسی ایک فریق کے نظریات کو غالب اور حتمی مانا جائے؟